اب کسی دوسرے کی مخلوق بھی تو دکھاؤ کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ فلاں کی مخلوق ہے، اس کو فلاں نے پیدا کیا ہے، یہ بیٹے کہاں سے بنا کر تمہیں دیں گے، یہ تمہاری بگڑے ہوئے معاملات کو کیسے سدھاریں گے۔ کفر کرتے ہیں صوفیاء وحدت الوجود کا عقیدہ پیش کر کے کہ یہ خالق اور مخلوق کے فرق کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بندہ ترقی کرتے کرتے، ریاستیں مجاہدے کرتے کرتے اللہ کے در فنا ہو کر وہ اللہ ہی بن جاتا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کچھ نہیں ہے کائنات، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد۔ اس کائنات کا خالق و مالک تنہا اللہ ہے۔ قرآن حکیم نے خالق و مالک کے وجود پر جو دلائل دیے، اس کو انسانی عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور وہ فطرت سلیم کے عین مطابق ہے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے لازم ہے کہ اس کو وجود میں لانے والا کوئی ہو۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ بچے کو اگر کوئی تھپڑ مارے اور اسے نظر نہ آئے کہ مارا کس نے ہے، تو بچہ روتا رہتا ہے اور پوچھتا رہتا ہے مجھے کس نے مارا، مجھے کس نے مارا۔ اور اگر اسے کہا جائے کہ کسی نے نہیں مارا، بس تمہیں تھپڑ پڑ گیا لیکن مارنے والا کوئی نہیں، تو بچے کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرے گی، نہیں مجھے مارا ہے تو کوئی مارنے والا ہے۔ اور اسے بتایا جائے کہ فلاں نے مارا، تو اس وقت تک روتا ہے جب تک اس مارنے والے کو سزا نہ دے دی جائے۔ تو انسانی عقل، انسانی فطرت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی چیز کا وجود میں آنا تو لازم ہے کہ کوئی ہے جو اس کو وجود میں لے کر آیا ہے۔ یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ پانی، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ پوری کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ یہ بغیر کسی بنانے والے کے اپنے آپ ہی بن گئی ہو، اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ اسی کو خالق و مالک نے بیان کیا۔ مولا کا فرمان سنیے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے؟ یہ انسان، یہ حیوان، یہ درندے، یہ چرند پرند، یہ کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود ہو گئی؟ اس انسان کو کسی نے نہیں بنایا، یہ اپنے آپ پیدا ہوا ہے۔ ام هم الخالقون، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ اگر کوئی اس بات کا انکار کرے اور رب کے وجود کا انکار کرے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ خود بخود پیدا ہو گئے، یہ اپنے خالق خود ہیں، اور یہ دونوں باتیں باطل ہیں۔ نہ تو یہ بغیر خالق کے وجود میں آئے ہیں، نہ یہ اپنے آپ کے خود خالق ہیں۔ یہ دونوں باتیں باطل اور غلط ہیں۔ ان کو پیدا کیا گیا ہے اور پیدا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔
ان کو اللہ نے پیدا کیا، وہی خالق ہے سبحانہ و تعالی۔ مالک کا فرمان سنیے، هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، انسان اللہ کی مخلوق، جنات اللہ کی مخلوق، حیوان اللہ کی مخلوق، جاندار ہو یا بے جان، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے یہ تو دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو، جن پر تمہارے اعتماد اور بھروسے ہیں، انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا؟ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب کسی دوسرے کی مخلوق بھی تو دکھاؤ کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ فلاں کی مخلوق ہے، اس کو فلاں نے پیدا کیا ہے، اس کو فلاں نے پیدا کیا ہے۔ اور کائنات میں کوئی یہ دکھا نہیں سکتا، کیونکہ ساری مخلوق صرف ایک اللہ کی ہے اور ان سب کا خالق اللہ ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے یہ دکھاؤ زمین کا کون سا ٹکڑا ہے جو کسی اور نے بنایا۔ اللہ کے علاوہ دوسروں پر امیدیں اور بھروسے لگانے والے، ان کی پوجا کرنے والے، ان کی عبادت کرنے والے، ان سے عین فطرت سلیم کے مطابق اللہ سوال کر رہا ہے کہ جس کو تم پوج رہے ہو، جس کو تم پکار رہے ہو، انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق سمجھتے ہو، مالک سمجھتے ہو، معبود سمجھتے ہو، انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ کوئی زمین کا ٹکڑا انہوں نے بنایا، کوئی آسمان انہوں نے بنایا، کوئی پہاڑ انہوں نے بنائے؟ کیا چیز جو ان کی مخلوق ہو وہ تو دکھاؤ۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک بناتے ہیں؟ خلقوا کا خلقی ہی، کیا انہوں نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، اور ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی۔ اس سوال پہ اور اس انداز پہ غور کیجئے۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ تمام چیزوں کا خالق صرف اللہ ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ تم جن کو اللہ کا شریک بناتے ہو، تم جن کی اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو، انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا؟ کیا کچھ مخلوق اللہ کی اور کچھ مخلوق ان کی بھی ہے؟ دو مخلوقات ہیں، دو الگ الگ خالق ہیں؟ نہیں، تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، بلکہ جنہیں تم پوج رہے ہو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ جنہیں تم اللہ کا پارٹنر، اللہ کا شریک، اللہ کا ساتھی اور ساجی بنا رہے ہو، ان کا خالق و مالک بھی اللہ ہے، ان کا رازق بھی اللہ ہے، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ مولا کس طرح آسان مثالیں دے کر اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے۔ فرمان الہی پہ غور کیجئے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ کے سوا جن کو تم پکار رہے ہو، انہوں نے تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اگر یہ سارے کے سارے مل جائیں اور مل کر ایک مکھی بنانے کی کوشش کریں تو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ بیٹے کہاں سے بنا کر تمہیں دیں گے؟ یہ تمہاری بگڑے ہوئے معاملات کو کیسے سدھاریں گے؟ یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تو رب کی کائنات میں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اتنے مجبور لاچار ہیں اور تم انہیں پکارتے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو، تم ان سے مرادیں لگاتے ہو، امیدیں لگاتے ہو، بھروسے کرتے ہو۔ ان کے لیے وہ معاملات عبادت کے جو خالصتاً اللہ کا حق ہے، ان کے لیے بجا لاتے ہو۔ ان کی بے بسی، بے کسی، مجبور اور لاچار پن کا یہ حال ہے کہ ایک مکھی کے پیدا کرنے والے بھی نہیں۔ والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا
وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ یہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن سے امیدیں لگاتے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں، اپنے حاجات میں ان کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھ کے پکارتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کسی چیز کو پیدا کر نہیں سکتے۔ کسی چیز کو کیا پیدا کر سکتے؟ یہ تو اپنے وجود کو پیدا نہیں کر سکے بلکہ ان کا وجود بھی تخلیق میں خالق کا محتاج ہے۔ مالک پھر سمجھاتا ہے اپنے بندوں کو، أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ایک پیدا کرنے والا خالق ہے اور ایک پیدا ہونے والی مخلوق ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا پیدا کرنے والا اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا بلکہ اپنے وجود کی تخلیق میں وہ خالق مالک کا محتاج ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہاری عقل کہاں گئی؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم ان دلائل میں غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ خالق ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور کائنات میں کوئی اور خالق نہیں ہے بلکہ سب کی سب مخلوق ہیں، اپنے پیدا ہونے میں محتاج ہیں، مجبور ہیں۔ جب وہ محتاج اور مجبور ہیں تو وہ عبادت کے حقدار نہیں ہو سکتے، ان کو سجدے نہیں کیے جا سکتے، ان کے لیے رکوع نہیں ہو سکتے، ان کے لیے نذر نیاز ذبح قربانی نہیں ہو سکتی، ان کو کائنات کے اندر تصرف کرنے والا نہیں مانا جا سکتا کیونکہ وہ مجبور ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ عبادت مخلوق کی نہیں ہوتی، عبادت صرف خالق کی ہوتی ہے۔ اس بار بار چیلنج کے باوجود کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے کچھ پیدا کیا ہے۔ ثبوت دینا تو بہت دور کی بات ہے، صرف یہ دعویٰ بھی کسی کا نہیں کہ اس نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے، بلکہ سب اس بات کو مانتے ہیں، وہ سابقہ کفار ہوں، وہ سابقہ گمراہ لوگ ہوں یا قیامت تک آنے والے، سب کی فطرت اس بات کو مانتی ہے کہ خالق تنہا صرف ایک اللہ ہے۔ دوسری بڑی دلیل اللہ مالک کے وجود پر کہ اس پوری کائنات کے نظام پر اگر آپ غور کریں تو یہ کائنات ایک بڑے پیارے نظام کے تحت جس میں کوئی خلل نہیں، کوئی بگاڑ نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، اس کے تحت یہ نظام چل رہا ہے۔ ہوائیں چل رہی ہیں، سورج اور چاند کا نظام چل رہا ہے، دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، انسان اور باقی مخلوقات کی نسل کے آگے بڑھنے کا انتظام چل رہا ہے، اس میں کوئی خلل نہیں۔ اللہ نے جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مخلوق اپنا مقصد بہترین انداز میں پورا کر رہی ہے، تو کائنات کے اس انتظام کا اس طرح چلنا جس میں کوئی خلل نہ ہو دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ہے اور اس چلانے والے خالق کو اللہ کہتے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ۔ اللہ مالک نے کسی کو بیٹا نہیں پکڑا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کفر کرتے ہیں نصارہ یہ کہہ کر کہ اللہ کا بیٹا ہے، کفر کرتے ہیں یہود یہ کہہ کر کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کفر کرتے ہیں صوفیاء وحدت الوجود کا عقیدہ پیش کر کے۔ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ سے کسی نے پوچھا نصارہ کا کفر وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں کے کفر سے ہلکا ہے یا بڑا؟ تو سماحت الشیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ فرمانے لگے نصارہ کا کفر وحدت الوجود کے عقیدہ رکھنے والوں کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، کیونکہ وہ ایک رب کو مانتے ہیں اور پھر اس کا بیٹا بناتے ہیں۔ دو رب ہو گئے ان کے ہاں، ایک اللہ اور ایک اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون۔ لیکن ان کے ہاں کوئی تفریق ہے کہ یہ اللہ ہے یہ بندہ ہے، اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے وہ تو کہتے ہیں عبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف، بندہ خدا ہے خدا بندہ ہے، بندہ وجود ظاہری سے پہلے خود خدا تھا، اب بندہ ہی خدا ظاہر ہے۔
اوپر اوپر سے آپ کو انسان نظر آ رہا ہے، حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے، حقیقت میں اس کے اندر اللہ ہے۔ اسی لیے صوفیاء کے بڑوں نے انا الحق کا دعویٰ کر کے اس کفر کا اعلان کیا کہ میں اس وقت اللہ بن چکا ہوں، اللہ میں فنا ہو چکا ہوں۔ فنا فی اللہ کا کفری عقیدہ انہی ظالموں کے ہاں ہے۔ تو ان کے ہاں خالق اور مخلوق کے فرق کو مٹانا توحید ہے، خالق اور مخلوق کا فرق بیان کرنا شرک ہے۔ اس لیے موحد اس کو کہتے ہیں جو خالق اور مخلوق کا فرق مٹا کر یہ کہے کہ ہر چیز وہی ہے، ہر چیز میں اسی کی صورت ہے، ہر چیز میں اسی کا رنگ ہے، ہر چیز اسی کا روپ ہے، روپ مختلف ہے۔ اسی لیے ایک صوفی صاحب کے سامنے کسی نے ایک پلیٹ میں حلوہ اور ایک پلیٹ میں کھانا رکھ دیا اور کہا جب آپ کہتے ہیں ہر چیز وہی ہے تو یہ بھی کھاؤ اور یہ بھی کھاؤ۔ صوفی صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے بشکل مولوی حلوہ کھا لیا، پھر ابن الوقت کے مقام پر فائز ہونے کی بنا پر اس نے اپنے آپ کو سور کی شکل میں ڈھال کر پھر پخانا کھا لیا اور کہا یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے۔ ایک صوفی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک ہاتھی بان ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا آ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، ہاتھی پاگل ہو گیا، اس کے سامنے کوئی نہ آئے، تو صوفی صاحب ایک موحد جو صوفیاء کے موحد ہیں وہ آ کر کہنے لگے کہ پاگل ہے خدا کو خدا سے ڈراتا ہے، جو وہ ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کھل کے یہ بات کہی کہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے کفر میں نصارہ سے آگے بڑھ چکے ہیں کہ یہ خالق اور مخلوق کے فرق کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بندہ ترقی کرتے کرتے، ریاستیں مجاہدے کرتے کرتے اللہ کے در فنا ہو کر وہ اللہ ہی بن جاتا ہے، بلکہ اس دنیا پہ جو کچھ ہے وہ ایک من گھڑت جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں، کنت کنزن مخفیا، اللہ نے کہا اور اللہ نے نہیں کہا، یہ جھوٹ کی نسبت ہے خالق کی طرف کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، کائنات میں جو کچھ ہے وہ وہی ہے۔ یہ مثالیں باطل ہیں کہ آپ ایک لکڑی پہ کپڑا باندھیں، اس پہ آگ لگائیں اور گھمائیں اور زور سے گھمائیں، وہ شعلہ دیکھنے والوں کو ایک دائرہ نظر آئے گا، ہاتھ روک لیں گے تو دائرہ ختم ہو جائے گا، دائرہ دکھائی دے رہا ہے حقیقت میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کائنات نظر آ رہی ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا وجود ہے۔ اللہ نے عرش کے اوپر سے لا کی تلوار چلائی، عرش لا، ساتوں آسمان لا، ہوائی فضائی خلائی سب لا لا لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کچھ نہیں ہے کائنات، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ مالک کیا فرماتا ہے؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں پکڑا، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، کوئی اللہ کی بیوی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، قل هو اللہ احد، وہ تنہا و یکتا ہے، اکیلا ہے، احد ہے، یہ سب اس کی مخلوق ہے، وہ ان سب کا خالق ہے اور ان سب سے بلند ہے۔ وما كان معه من الہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور اگر کوئی اللہ کے علاوہ الہ ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو پھر ہر الہ اپنی اپنی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا، یہ اس الہ کی مخلوق اور یہ اس الہ کی مخلوق، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر وہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے۔ اللہ تنہا الہ برحق، معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور بھی ہوتا اس کائنات میں الہ، تو پھر دونوں اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر الگ ہو جاتے اور ایک دوسرے سے لڑ بھڑ کر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ حقیقی معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالق اور فعال ہو، کارساز ہو، لہذا اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہوتا جو اس کی بادشاہت میں شریک ہوتا تو اس کی بھی کوئی تخلیق ہوتی، اس کی بھی کوئی کارکردگی ہوتی، ایسی صورت میں وہ اپنے ساتھ دوسرے معبود کی شراکت کو پسند نہ کرتا بلکہ اسے مغلوب کر کے بادشاہت اور الوہیت پر تنہا قابض ہونے کی طاقت رکھتا تو ایسا کر گزرتا، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا تو کم از کم بادشاہت اور مخلوق میں سے اپنے حصے کو لے کر الگ ہو جاتا، جیسے دنیاوی بادشاہ اپنی بادشاہت کو لے کر دوسرے بادشاہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کائنات میں تقسیم لازم ہوتی کہ یہ
اتنی مخلوق فلا الہ کی ہے اور اتنی مخلوق فلا الہ کی ہے۔ سورج پہ اس الہ کا کنٹرول ہے تو چاند پہ دوسرے الہ کا کنٹرول ہے، رات یہ نکالتا ہے تو دن یہ نکالتا ہے۔ اس کائنات میں تقسیم ہوتی، لیکن کائنات میں تقسیم ہے نہیں، کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ معنی یہ کہ الہ اور معبود حقیقی بھی ایک ہے، دو معبود نہیں، دو الہ نہیں۔ اگر دو الہ ہوتے تو یا تو ان میں سے ایک دوسرے کو مغلوب کر کے تنہا ساری کائنات کا بادشاہ بن جاتا، مالک بن جاتا، یا پھر ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی مخلوق کو لے کر جدا ہو جاتا تو مخلوق اور بادشاہت تقسیم ہو جاتی، یا یہ دونوں کسی ایک بادشاہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے، اس کی بادشاہت میں گزارا کرتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں دنیا کی جو بادشاہتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ کا نظام سب پہ غالب ہے، اس کا حکم سب پہ غالب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو بادشاہتیں انسانوں کے اوپر یہ بادشاہتیں ہیں، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی عطا ہے، اور یہ سب کے سب اللہ کے سامنے مجبور ہے، اللہ کے سامنے سوالی ہے، اللہ کے سامنے بے کس ہے، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ دنیا میں کچھ اختیارات دنیاوی معاملات میں دیے ہوئے، لیکن اس کائنات کے نظام کو چلانے میں ان کا کوئی کنٹرول نہیں، اس کائنات کی تخلیق میں ان کا کوئی کنٹرول نہیں، اسی لیے یہ معبود نہیں ہے، یہ عابد ہیں۔ معبود برحق اور معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے۔ خالق و مالک کے وجود پہ ایک اور دلیل کہ اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو جس ڈیوٹی کے تحت خالق نے پیدا کیا ان میں سے کوئی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، وہ اپنی ڈیوٹیوں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ فرعون کے سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے پوچھا موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص صورت میں پیدا کیا اور پھر اسے راہ سمجھا دی، اس کی ڈیوٹی اسے لگا دی، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ سورج کو اللہ نے خاص صورت میں پیدا کیا اور سورج کے ذمہ ایک ڈیوٹی لگ گئی، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ اس کو واپس لوٹائے گا۔ یہ مغرب سے طلوع ہوگا، اس سورج پہ سارا کنٹرول میرے اللہ کا ہے۔ چاند اللہ نے پیدا کیا، اس کو خاص صورت دی، اس کی خاص ڈیوٹی لگائی اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جب سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خوف دلانے کے لیے، ان کے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے ان میں تغیر و تبدل کرتا ہے، لیکن اس پہ سارا کنٹرول اللہ کا ہے۔ یہ کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے سے ان کے اندر یہ تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ چاہے تو اتنی بڑی مخلوق کے نور کو چھین لے، وہ اللہ ہے، اس نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا اور ہر کسی کی ڈیوٹی لگائی، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص صورت میں پیدا کیا، پھر اس کو راہ سمجھا دی، اس کے ذمہ جو کام تھا وہ لگا دیا اور وہ کام کر رہا ہے۔ دل کا کام دھڑکنا ہے، وہ دھڑک رہا ہے، بھلے کافر کے سینے میں ہو یا مسلمان کے سینے میں۔ یہ وجود، اس وجود کے اندر جس عضو کی اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ پوری کر رہا ہے۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، بھلے یہ آنکھ ایسے جسم میں لگی ہوئی جو اللہ کے وجود کا انکاری ہے، اس کی آنکھ بھی اللہ کی فرم بردار ہے، کیونکہ اللہ نے اس آنکھ کو جو صلاحیت دی، جو ڈیوٹی دی، وہ پوری کر رہی ہے۔ ہاتھ کو جو کام اللہ نے لگایا ذمہ، وہ ہاتھ پورا کر رہا ہے، بھلے یہ ہاتھ کسی مسلمان کا نہ ہو، کافر کا ہی ہو، اللہ نے جو اس کو ڈیوٹی دی ہے وہ پوری کر رہا ہے۔ تو اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کو خاص صورت عطا فرمانے والا، اور پھر اس کے ذمہ وہ کام لگانے والا، وہ مخلوق وہ کام کر رہی ہے۔ اللہ مالک کا فرمان سنیے، الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی۔ اللہ نے نہایت خوب بنایا،
اس کائنات میں جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا نہایت خوب پیدا کیا، تو تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ان کو خوبصورت صورتیں، شکلیں ان کی مناسبت سے عطا فرمانے والا اللہ، اس سے زیادہ خوبصورت شکلوں کا انسانی عقل میں تصور نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اپنی مخلوقات کو دے دی، اور پھر ان کو ڈیوٹیاں لگا دی اور وہ اپنی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں۔ یہی حقیقی خالق ہے، یہی حقیقی رب ہے۔ جب یہ خالق ہے، یہ رب ہے، یہ ساری مخلوق اس اللہ کی ہے، تو اس مخلوق کا کام بنتا ہے کہ عبادت بھی صرف اس اللہ کی کرے۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کا مقصد، یہ سارے دلائل دینے کا مقصد کیا ہے کہ جب تم اس بات کو تسلیم کرو کہ اللہ تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، تنہا اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، ہر مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے اور ہر مخلوق کی ضروریات اس نے اس کو سمجھائی ہیں اور ڈیوٹیاں اس کے ذمہ لگائی ہیں۔ جب اس پوری کائنات کا مالک خالق اللہ ہے تو معبود حقیقی بھی اللہ ہے۔ توحید ربوبیت اصل میں سمجھائی جا رہی ہے توحید الوہیت کے لیے کہ جب تم مان لو یہ تمہارا رب ہے، یہ رازق ہے، یہ خالق و مالک ہے، تو پھر عبادت صرف اسی کی کرنا، سجدہ ریز صرف اسی کے سامنے ہونا، پکارنا صرف اسی کو، اپنی عبادت کے سارے ماجرے اس اللہ کے ساتھ کرنا، یہی عبادتوں کا اصل حقدار ہے۔ اللہ ہی عبادت کا صحیح حقدار ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ جن کو پوجا جا رہا ہے وہ معبودان باطلہ ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ کے شریک بنائے جا رہے ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پر بنائے جا رہے ہیں۔ ان کی نہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا، نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے، بلکہ وہ خود اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اللہ ایسا خالق ہے کہ کسی چیز کو بھی دیکھ لو آپ کائنات کی، ہر چیز میں آپ کو رب کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، ہر چیز میں اس کے لیے نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خالق تنہا ایک ہے۔ جب خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رازق ایک ہے، تو معبود حقیقی بھی صرف ایک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جو شخص توحید ربوبیت کو مان لے لیکن الوہیت کا انکار کرے اور اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک بنائے، پکارے کسی اور کو، مانگے کسی اور سے، عبادت کسی اور کے لیے کرے، تو پھر وہ باوجود توحید ربوبیت کو ماننے کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے توحید ربوبیت کو بھی مانے اور توحید الوہیت کو بھی مانے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کے سچے عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی پر ہماری موت ہو، اس حال میں موت ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔